بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو یا اگلے دو سیشنز ہماری نوجوان نسل اسپیشلی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ڈسکس کریں گے ہم کہ ہماری جو ٹین ایج ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں ان میں کون سی ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے، لائف اسکلز ہونی چاہیے، یا زندگی میں روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کو ڈسپلن بنا سکتی ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہے پنچولیٹی، یعنی ہر کام جو ہے وقت پہ کرنا، وقت کی پابندی اختیار کرنا ہر کام میں، چاہے وہ آپ کا اسکول جانا ہو، چاہے آپ یونیورسٹی جاتے ہوں، چاہے آپ کوئی اور کام کرتے ہیں، کوئی چھوٹا موٹا بزنس کرتے ہیں، کوئی بھی کام آپ کا ہو، تو اسٹوڈنٹس کو چاہیے کہ اپنی اس ٹین ایج میں بھی پنچولیٹی کو ایک زندگی کا ایک لازمی حصہ بنا لیں۔ چاہے کھانا کھانا ہو، آپ کو گیم کھیلنا ہے، اسٹڈیز کرنی ہے، ٹی وی اگر آپ کو دیکھنا ہے، موبائل بھی چلیں یوز کرنا ہے۔ دیکھیں وقت کی پابندی ہمیں اسلام میں بھی حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مفہوم ہے کہ نماز تم پہ وقت مقررہ پہ فرض کی گئی ہے۔ دیکھیں اگر وقت کی پابندی اللہ تعالیٰ کو مقصود نہ ہوتی تو نماز کا ہمیں وقت پہ ادا کرنے کا حکم نہ ہوتا۔ کہا جاتا کہ کسی بھی وقت جب دل چاہے تمہارا نماز ادا کر لیا کرو، جس طرح ہماری نوجوان نسل آج کل کرتی ہے کہ جب چاہا سو لیا، جب چاہا اٹھ گئے، جب چاہا کھا لیا، جب چاہا گھوم لیا، جب چاہا ٹی وی آن کر لیا، رات کو دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر تک سوتے ہیں، مطلب کوئی روٹین نہیں ہے آپ کا۔ تو اگر اس طرح ہوتا، یہ چیز مقصود ہوتی تو ہمیں نماز کا بھی حکم نہ ہوتا کہ وقت پہ ادا کریں۔ تو بہرحال اس ایک آیت سے ثابت ہو رہا ہے کہ ہمیں وقت کی پابندی لازمی طور پر کرنی چاہیے، یہ زندگی میں کامیابی کا پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد کنسسٹنس، یعنی مستقل مزاجی یا مستقل بنیادوں پہ کوئی کام کرنا۔ اس زمن میں جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو میں بتاؤں گا کہ آپ کو ہر چیز جو ہے مستقل بنیادوں پہ کرنی چاہیے۔ اگر آپ اسکول بھی جاتے ہیں تو اسکول بھی مستقل بنیادوں پہ جائیں۔ کافی آج کل ہم نے دیکھا ہے، ہم تعلیمی ادارہ بھی ایک چلاتے ہیں کہ کچھ اسٹوڈنٹ ریگولر بیس پہ ارریگولر ہوتے ہیں، یعنی ہفتے میں 2 دن آئیں گے، پھر دوسرے ہفتے میں 2 دن آئیں گے، کبھی 3 دن آ گئے، یعنی ریگولرلی ارریگولر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد نماز کی پابندی کرنی ہے مستقل بنیادوں پہ 5 وقت کی، قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اس کا ترجمہ پڑھنا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، دین کا علم حاصل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہماری جو بھی ریسپانسبلٹیز ہیں، جو ایز اسٹوڈنٹ، ایز سن، ایز ڈاٹر، ایز سوسائٹی، ممبر آف سوسائٹی، وہ ہمیں مستقل بنیادوں پہ کرنی چاہیے۔ اس زمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ نیکی یا اچھا کام چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو لیکن مستقل بنیادوں پہ کیا جائے وہ اچھا ہے، بجائے اس کے کہ آپ کوئی بڑا کام کریں لیکن بیچ میں چھوڑ دیں، ادھورا چھوڑ دیں یا غیر مستقل مزاجی ہو۔ سو بہرحال پنچولیٹی کے بعد کامیابی کا دوسرا اصول جو ہے وہ ہے کنسسٹنس یا پرسسٹنس۔ اس کے بعد ہے ڈسپلن، یعنی نظم و ضبط۔ اگر زندگی میں آپ کی ڈسپلن نہیں ہے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کہ مفہوم ہے کہ ہم نے اس کائنات کو ایک نظم و ضبط کے تحت بنایا ہے، ہم نے اس کائنات کو ایک پوری پلاننگ کے تحت بنایا ہے، اور یہ سورج، چاند، تارے، زمین، جتنے بھی ستارے ہیں، جتنی بھی گلیکسیز ہیں، وہ سب جو ہیں اپنے آربٹ میں ایک پوری پلاننگ کے ساتھ اور ایک پورے ڈسپلن کے ساتھ موو کر رہی ہیں، بنا مقصد کے، بنا پلاننگ کے نہیں چل رہی۔ تو جب خالق کائنات نے پوری کائنات کو پلاننگ کے تحت، ڈسپلن کے تحت بنایا ہے اور چلا رہے ہیں، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں اس میں رخنہ ڈالنے والے؟ تو اسٹوڈنٹس، میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ کو لازمی طور پر اپنی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنا چاہیے، جس میں خصوصی طور پہ جو ہے ہر کام جو ہے اپنا وقت کی پابندی کے ساتھ، اور ہر چیز میں ایک نظم و ضبط ہونا چاہیے۔ اگر ہم کسی بھی جگہ جاتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، کہیں ہم جو ہیں پکنک کے لیے جاتے ہیں، ٹکٹنگ کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑتا ہے، بینک میں ہم بل پیمنٹ کے لیے یا اسکول فیس سبمٹ کے لیے جاتے ہیں، یا کسی بھی جگہ بھی ہم جاتے ہیں، ہمیں ہمیشہ کیوئنگ سیکھنی چاہیے، لائن میں کھڑے رہنا سیکھنا چاہیے، ایک نظم و ضبط رکھنا چاہیے، اپنی باری کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی بہت بڑا اصول ہے زندگی گزارنے کا اور ایک کامیابی کی طرف جو ہے اپنا سفر جاری رکھنے کا۔ اس کے بعد آتا ہے کلینلی لیس، صفائی۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सफाई निस्फ ईमान है। एक और जगह इरशाद मफहूम है कि सफाई ईमान का हिस्सा है। अल्लाह ताला कुरान पाक में बार बार फरमाते हैं कि मफहूम है काफ़ी आयतों का कि हमने तुमको जो है पाकी का हुक्म दिया है, पाक रहते हैं मोमिन, पाकी अख्तियार करो। अब पाकी ज़ाहिर सी बात है वो अंदरूनी पाकी भी होती है और ज़ाहिरी भी होती है। नमाज के लिए हमें ज़ाहिरी पाकी अख्तियार करने का हुक्म है, हमें गुस्ल करने का हुक्म है, ये सारी जिस्मानी पाकी है। उसके अलावा जो है अपने मुआशरे को, अपनी गलियों को, सड़कों को साफ़ सुथरा रखना है। एक जगह हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मफ़हूम यह है कि रास्तों को उनका हक दो, यानी रास्तों पे तकलीफ़ दह चीज़ों का होना बाइसे ज़रर है दूसरों के लिए। अगर आपको कोई, या दूसरा मफ़हूम है हदीस का कि रास्ते से कांटा हटाना भी नेकी है। ठीक है, तो हमें अपनी भी सफाई रखनी है, पाकी अख्तियार करनी है, अपने माशरों, गली कुचों, रास्तों को भी साफ़ सुथरा रखना है। जो छोटे स्टूडेंट हैं उनके लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने हैंड वॉश प्रॉपरली किया करें, जो कि 20 सेकंड्स का टाइम है। ब्रशिंग किया करें ट्वाइस अ डे। और ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको साफ़ सुथरा रखेंगी। साफ़ सुथरे आप होंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, जब आप हेल्दी रहेंगे तो एनर्जी होगी, और जब एनर्जी होगी तो आप जो है अपने ज़िंदगी के गोल के लिए काम कर सकेंगे।